الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، یعنی ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کے داتا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں انتہائی عقیدت و محبت و خلوص و پیار کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر معزز علماء کرام جلوہ بار ہیں، بالخصوص پوری شان خطابت کے ساتھ خطیب اہل سنت، خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خورشید صاحب قبلہ مدد ظلہ العالی والنورانی جلوہ بار ہیں. وہی کرم فرما مصلح قوم و ملت حضرت علامہ مولانا بلال صاحب قبلہ بھی جلوہ بار ہے. وہی خطیب اہل سنت، نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حسن رضا صاحب قبلہ بھی موجود ہیں. شاعر اہل سنت حضرت علامہ مولانا سلمان رضا صاحب قبلہ بھی جلوہ بار ہے. ان علماء کرام کی موجودگی میں اور منبر نور پر جتنے بھی علماء جلوہ بار ہیں، سب کی دعائیں لیتے ہوئے چند لمحات کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا. حضرات، آئیے پھر سے ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. حضرات، آج کا یہ پروگرام بنام آمد رسول ہونے جا رہا ہے، جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. میں نے اس پروگرام کی مناسبت میں قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. خالق کائنات، رب کائنات کا ارشاد پاک ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اس کا ترجمہ، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. سبحان اللہ. میں آپ کو بتا دوں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں مختصر لفظوں میں کہ اس آیت میں نور سے مراد کیا ہے، کتاب سے مراد کیا ہے. ایک نور کا لفظ ہے، ایک کتاب کا لفظ ہے. تو چلیے علماء کرام کی توضیحات و تشریحات، تفصیلات و تفسیرات کی روشنی میں ملاحظہ کریں. تفسیر جلالین شریف میں اس آیت کریمہ کے ماتحت ہے ہوا نور النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آیت مبارکہ میں نور سے مراد نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تفسیر ساوی شریف میں اس آیت کریمہ کے متعلق ہے قولہ هو النبی اے سمی نور لأنه ينور البصائر ويهدي الرشاد ولأنه اصل كل نور حسی ومعنوی کہ رب نے اس آیت میں آپ سن رہے ہیں
توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل اصل ہے تفسیر خازن میں اس آیت کریمہ کی متعلق ہے قد جاءکم من اللہ نور، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما سماه اللہ نورا لانه یہتدی بہ کما یہتدی فی الظلام بالنور۔ اس آیت میں نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ رب نے انہیں نور اس لیے فرمایا کہ حضور سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے جیسا کہ نور سے روشنی لی جاتی ہے۔ اور تفسیر روح البیان میں اس آیت کریمہ کے متعلق ہے وقیل الاول بالمراد هو الرسول وبالثانی القرآن، کہا گیا اول یعنی نور سے مراد نور محمد اور کتاب سے مراد ہے۔ تو ان توضیحات و تفسیرات کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آیت کریمہ میں نور سے مراد نور محمدی، کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے۔ اب آپ کو یہ بتا دو کہ نور کا معنی کیا ہوتا ہے، نور کا مقصد کیا ہوتا ہے، نور کا کام کیا ہوتا ہے۔ حضرت مفتی محمد یار نور کی تعریف کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ نور وہ ہوتا ہے جو خود ظاہر و باہر ہو اور دوسروں کو ظاہر و باہر کرے، جو خود روشن و منور ہو اور دوسروں کو روشن و منور کرے۔ اس تعریف کے پیش نظر نور محمدی کو سمجھے کہ ہمارے نبی خود تو ایسے ظاہر کہ انہیں بہروبر، خشک و تر، شجر و حجر، آسمان کا ہر ایک ستارہ، زمین کا ہر ایک ذرہ پہچانتا ہے، اما انسان انہیں جانے، جانور انہیں پہچانے، کنکر ان کا کلمہ پڑھے، پتھر ان کی شہادت دے، گر اس کے خدا ایسے چمکے کہ کسی سے نہ چھپے، اور دوسروں کو ایسا چمکایا کہ جن کو ان سے نسبت ہو گئی وہ چمک گیا۔ مدینہ منورہ کی گلیاں یہ حضور سے چمکی، کعبہ معظمہ کے در و دیوار یہ حضور سے منور، حرمین شریفین کی رونقیں یہ میرے مصطفیٰ کے قدم پاک سے۔ امادائی حلیمہ آمد رسول سے پہلے ایک گمنام عورت تھی، کوئی نہیں جانتا تھا حضرت حلیمہ کو، کوئی نہیں پہچانتا تھا حضرت حلیمہ کو۔ رسول اللہ سے نسبت کیا ہو گئی، حلیمہ کی قسمت بدل گئی۔ آماد جہاں جہاں میلاد رسول ہوتا ہے وہاں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، کیا بات ہے۔ بہت اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے نبی کا نور اس وقت بھی چمک رہا تھا جب نہ زمین تھی، نہ زمان، نہ مٹی، نہ مکہ، نہ عرش، نہ فرش، اما صرف چمکانے والا وہ رب قدیر تھا، اور یہ چمکنے والا محمد مصطفیٰ تھا۔ سبحان اللہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی طہا، وہی فرقہ، وہی قرآن، نعرے وہی تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر۔ نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا توصیف نورانی صاحب کی بلا کی بھی حضرات چلیے میں آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں مختصر لفظوں میں بتا دوں۔ تفسیر روح البیان میں ہے ہمارے نبی نے فرمایا کنت نبی آدم بین الماء والتین، کہ میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام آگ و مٹی کے درمیان تھے، بولیے سبحان اللہ۔ اور تفسیر روح البیان میں ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا حجت اللہ علی العالمین میں بھی یہ حدیث پاک منقول ہے، حضرت جابر سے روایت ہے، نبی نے جابر سے پوچھا اے جابر اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کا نور ہر ایک شے سے پہلے فرمایا، ہر ایک چیز سے پہلے پیدا فرمایا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ جن، نہ انسان، نہ زمین، نہ آسمان۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ اللہ نے ہر شے سے پہلے نور محمد، اور تفسیر روح البیان میں ہے نبی نے ایک بار حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ بتا تمہاری عمر کتنی ہے؟
تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل بولے یا رسول اللہ یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہماری عمر کتنی ہے، البتہ یہ جانتا ہوں کہ چوتھے آسمان میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ سبحان اللہ، میں نے اسے بہت اچھا بھیا، کیا بات ہے، 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ہر شے سے پہلے نور محمدی کو پیدا فرمایا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہا وہ نور محمدی چمکتا رہا، پھر جب اللہ نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی تو اس نور کو اللہ نے حضرت آدم کی پشت میں رکھا۔ بولیے سبحان اللہ، اس نور کو اللہ نے حضرت آدم کی پشت میں رکھا، پھر حضرت آدم سے منتقل ہوتا ہوا وہ نور حضرت شیش میں آیا، شیش سے نوش میں، نوش سے کنان میں، کنان سے مہلائل میں، مہلائل سے اوس، اوس سے ادریس، ادریس سے مشلک، مشلک سے ملک، ملک سے حضرت نو، نو سے شام، شام سے شالک، شالک سے کالک، کالک سے عابد، عابد سے طاہور، طاہور سے طارق، طارق سے ابراہیم، ابراہیم سے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل سے قیدار، قیدار سے معاد، معاد سے عدنان، عدنان سے اوس سے المیسا، المیسا سے سلامان، سلامان سے بروہن، بروہن سے اوس سے مستدل، مستدل سے ہرہ، ہرہ سے یلدرام، یلدرام سے بدلام، بدلام سے کالے، کالے سے نازم، نازم سے ماجی، ماجی سے اسکی، اسکی سے عنب، عنب سے عبید، عبید سے الابن، الابن سے حمران، حمران سے نائن، نائن سے ہری، ہری سے بحری، بحری سے انفا، انفا سے افعاد، افعاد سے یہاں، یہاں سے نظر، نظر سے موزر، موزر سے یاس، یاس سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانا، کیزانا سے منتقل ہوتا ہوا نظار، نظار سے حضرت غالب، غالب سے لوئے، لوئے سے مالک، مالک سے منتقل ہوتا ہوا حضرت مرہ، مرہ سے کعب، کعب سے قلاب، قلاب سے عبد مناف، اما عبد مناف سے عبد المطلب، حضرت عاصم، حضرت عاصم سے عبد المطلب، اور عبد المطلب سے عبداللہ، اور عبداللہ سے آمنہ کے شکم میں، اما 12 ربیع الاول میں اس نور کے جلوہ ہوئے محمد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر اس نور والے آقا کی آمد نہ ہوتی، نہ یہ زمین کا فرش ہوتا، نہ آسمان کا سامیانہ، نہ چاروں سورج کے چراغ جلتے، نہ ستاروں کی کمکمات، نہ گلستاں میں پھول ہوتا، نہ پھول میں خوشبو ہوتی، نہ دنیا کی بہاریں ہوتی، نہ جنت کی نعمتیں، اما دنیا و آخرت میں جو بھی ہے وہ نور والے آقا کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرحبا، زندہ باد، زندہ باد۔ بس آخری جملہ کہہ کے رخصت ہو رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ مدارج النبوہ میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے، میرے آقا نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور تمام مخلوق کو میرے نور سے اللہ نے پیدا کیا، میں اللہ کے نور سے ہوں۔ حضرات اس حدیث پاک کو ایک مثال کے ذریعے سے آپ کے دل و دماغ میں اتار دوں۔ حضرات اب جانتے ہیں سونا ایک
ایک قیمتی دھات ہے. اب سونے سے ہزاروں چیزیں تیار کر لے, شکل و صورت سب کی الگ الگ, نام الگ الگ, مثلا چوڑی, چمچے, گلاس, تستری, بٹن, زنجیر, گھڑی, نام الگ الگ ہے, شکل و صورت الگ الگ ہے, لیکن آپ کو کہنا یہی پڑے گا سونے کی گھڑی, سونے کی زنجیر, سونے کا پیالہ, سونے کا گلاس, سونے کا برتن. اما جہاں جہاں سونے سے تیار شدہ چیز پائی جائے گی وہاں سونا بھی وہاں سونا بھی پایا جائے گا. ایسے مٹی کا گھڑا, مٹی کی سلاحی, مٹی کی تستری, مٹی کا برتن, مٹی کا گلاس, تو جہاں جہاں مٹی سے تیار شدہ لفظ بولا جائے گا وہاں وہاں مٹی بھی پائی جائے گی. اسی طرح یوں سمجھیے کہ میرے آقا نے فرمایا تمام مخلوق میرے نور سے ہے, سبحان اللہ, تمام مخلوق میرے نور سے ہے. تو جہاں جہاں خلق ہے وہاں وہاں نور سبحان اللہ, جہاں جہاں خلق ہے وہاں وہاں نور مصطفیٰ ہے. عالم چاہے وہ عالم اسفل ہو یا عالم اعلیٰ, کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں کہ کہاں خلق پایا جائے اور نور مصطفیٰ نہ پایا جائے. باوجود کے دشمنان رسول اس نور محمدی کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس نور والے آقا کا نام مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ کب ممکن ہے؟ اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور یاد رکھیں اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر اتنا بلند فرما دیا, اتنا بلند فرما دیا کہ دنیا میں جہاں جہاں ذکر خدا ہوتا ہے وہاں وہاں ہمارے حضور کا بھی ذکر ہوتا ہے. اما نمازوں میں دیکھیے نبی نبی, نمازوں میں نبی نبی, اذانوں میں نبی نبی, خانقاہوں میں نبی نبی, مدرسوں میں نبی نبی, اما فرش پہ نبی نبی, عرش پہ نبی نبی, پرندوں کا وظیفہ نبی نبی, پیڑ پودے بولے نبی نبی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ خیر چھان, فرش پہ تربات ہوگا, کار کی در لگائیے. سبحان اللہ, بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کی شان ہے. کیا بات ہے, زیادہ بولنا انہوں نے کیا بات ہے, ان کی گستاخی ہے. حضرات میں حضرت جلوہ بار ہے, مکمل خطابت کے ساتھ حضرت یہاں تشریف فرما ہے. آپ کو حضرت کا خطاب نایاب سننا ہے. سے اور بھی علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے. آخر تک انشاءاللہ یہ پروگرام چلتا رہے گا. میرے بولنے میں اگر لغزش ہو گئی تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.